السلام علیکم ناظرین، حسب خیال میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد، ترک صدر رجب طیب اردوغان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سائیڈ لائن پر ملاقات کی۔ اس ملاقات میں تینوں ممالک نے اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ بین الاقوامی ٹی وی چینل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر اور پھر تینوں عظیم مسلم لیڈرز کے ٹرائیکا کو پاکستان میں شاندار پذیرائی ملی، مگر اس موقع پر ایک اور فیصلہ بھی ہوا جس کو اس وقت اتنی اہمیت نہ مل سکی، یا یوں کہیں کہ جان بوجھ کر زیادہ اچھالا نہیں کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں مسلم ممالک کے سربراہان کا ایک 3 روزہ اجلاس منعقد ہوگا، جس میں تمام پہلوؤں سے مسلم دنیا کی سمت کا تعین کیا جائے گا۔ اس کانفرنس کو کوالالمپور سمٹ کا نام دیا گیا اور اس کی تاریخ 18 یا 20 دسمبر 2019 رکھی گئی تھی۔ اس سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں اس نوعیت کی ایک کانفرنس منعقد کی تھی۔ ملائیشیا نے اس کانفرنس کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ تمام مسلم ممالک کے وزرائے اعظم اور صدور کو مدعو کیا۔ اس کے ساتھ مسلم دنیا کے 450 سے زائد علماء کرام اور مسلم اسکالرز کو بھی دعوت نامے جاری کیے گئے۔ پاکستان سے وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کرنی تھی اور دفتر خارجہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا۔ دوسری جانب جو اس کانفرنس کی تاریخ نزدیک آتی گئی، ادھر سعودی عرب کے محمد بن سلمان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ پہلے سے موجود مسلم ممالک کی تنظیم OIC سعودی عرب کی زیر اثر کام کرتی ہے۔ محمد بن سلمان کو ایک تو OIC کے انتقال اور مسلم دنیا کی خود ساختہ قیادت ہاتھ سے نکلنے کا خوف لاحق ہو گیا، اور دوسری اس کانفرنس میں قطر کے امیر اور ایرانی صدر کی یقینی شرکت نے اس کی نیندیں اڑا دیں۔ نتیجتاً پاکستان کی طرف ناراضگی کے سگنلز آنا شروع ہو گئے۔ پہلے وزیر اعظم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھیجا کہ سعودی شاہی خاندان کو باور کرا دو کہ ہم آپ کے ہی ہیں، مگر سعودی نہ مانے۔ مجبوراً وزیر اعظم عمران خان کو خود محمد بن سلمان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے جانا پڑا، مگر عمران خان نے ہی کہا تھا کہ جو قرض دیتا ہے وہ اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ محمد بن سلمان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ کسی ایک کا انتخاب کریں، اور پھر تاریخ کے سنہرے ترین موقع پر تاریخ کا خطرناک ترین یو ٹرن لیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اس کانفرنس میں خود شرکت کرنے کے بجائے وزیر خارجہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی انڈونیشیا کا وزیر اعظم بھی عمران خان کی طرح مجبوراً ڈھیر ہو گیا۔ وزیر اعظم ممکنہ طور پر محمد بن سلمان کو خوش کرنے کے لیے اس مہاتیر اور اردوغان کو نظر انداز کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے کشمیر سمیت ہر ایشو پر پاکستان سے بڑھ کر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، مگر اس کانفرنس میں ابھی بھی ایک پورا دن باقی تھا، اور میں ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ عمران خان تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوتے ہوئے آخری لمحات میں سعودی دباؤ ٹکرا کر تاریخ رقم کریں گے، مگر افسوس، صد افسوس، ایسا نہ ہو سکا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔